ایک سوال ہے، یہ ایک صاحب یوکرین میں پڑھتے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم یہاں پر بہت سی چیزیں پاتے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ گوشت کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی مشمولات کیا چیزیں، ان کا کنٹین جو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس کس چیز کی چربی ہوتی ہے، کیا چیز ملی ہوتی ہے، کیا چیزیں نہیں ملی ہوتی۔ تو اور گوشت میں خاص طور سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مذبوحہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور تو کیا چیز کھائیں کیا چیز نہ کھائیں، کیونکہ ہم لوگ ہاسٹل میں رہنے والے ہوتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں کھانا پڑ جاتا ہے۔ جواب یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ ناجائز چیز اس میں شامل ہے تو ان سے بچا جائے، اور اگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ملی تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ شک اور شبہ، تو اسلام نے شک اور شبہ میں ڈالنے والا اپنے بندوں کو نہیں بنایا، بہت زیادہ شکی مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک علاقے سے لوگ اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں گوشت بکتا ہے، پتہ نہیں اس کو یہودی نے ذبح کیا ہو کہ عیسائی نے ذبح کیا ہو، بسم اللہ پڑھا ہو کہ بسم اللہ نہ پڑھا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بسم اللہ سے شروع کر کے اپنا کھا لیا کرو، تم زیادہ تحقیق اور بہت تحقیق کے چکر میں مت پڑو۔ اگر تمہارا یقین سے معلوم ہو جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ اپنے آپ کو شبہات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کنٹین اگر ان کا ہے اور معلوم ہے مشمولات کیا ہیں، باقاعدہ اس میں ناجائز کی تصریحات ہے تب تو ٹھیک ہے۔ باقی گوگل پر بھی بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گوگل پر سرچ کریں دیکھ لیں کہ اس کا کوڈ ورڈ یہ ہے اور گوگل اس کا یہ شو کر رہا ہے کہ اس سے مراد سور کی چربی، کیونکہ اس کا غلط ہونا بھی ثابت ہو گیا، لوگوں نے اس کی تحقیق کی تو غلط ثابت ہوا۔ باقی اگر گوشت وغیرہ میں اگر کسی اسلامی ملک کی حکومت تنظیمیں ہوتی ہیں بہت سی اسلامی جو سرٹیفکیٹ دیتی ہیں حلال ہونے کی، اگر ان کی مہر لگی ہوئی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے خود ہمارے ملک میں جمعیت علماء شائع کرتی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے اور پڑوس کے ملک میں بھی ہے، اور بھی کسی گلف کنٹری میں کوئی ایسی مسلم تنظیم ہو، مسلم جماعت ہو جو حلال سرٹیفکیٹ دیتی ہو اور اس کی مہر اس پر لگی ہوئی ہے، تو پھر مزید تحقیق کی ضرورت نہیں، ورنہ اپنے آپ کو آدمی پریشان کر لے گا۔ تو نہ صرف یوکرین بلکہ جتنے بھی یورپ کنٹریز ہیں یا اور باہر ممالک ہیں، ان میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں گوشت کے علاوہ جو چیزیں کنٹین میں شامل ہوتی ہیں ان کی مشمولات میں اگر یقین سے معلوم ہو کہ ان میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں تب ان سے احتیاط کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر یقین سے نہیں معلوم تو شک اور شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہا گوشت، تو گوشت میں اگر کچھ نہ لکھا ہو تو ظاہر بات ہے پھر تو احتیاط ہی کرنا پڑے گا، اور اگر اس میں کسی بھی اسلامی ملک یا اسلامی تنظیم کی اس میں حلال کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے تو پھر مزید کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ گوشت اس کے لیے استعمال کرنا جائز اور حلال ہوگا۔